بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 آسمانی کتابوں میں سینکڑوں قصے، واقعات اور شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ ان شخصیات میں 7 ایسی خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تاریخ انسانی کی گناہگار ترین عورتیں ہیں۔ ان 7 میں سے 3 عورتوں کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جمیل، جسے ہند بن عتبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابو سفیان بن حرب المعروف ابو لہب کی بیوی تھی، جو مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں جمیل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اسلام کے خلاف اپنی شدید دشمنی اور مشہور تھی۔ جمیل نے اپنے شوہر ابو لہب اور دیگر قریش رہنماؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شدید تکالیف پہنچائی۔ جمیل کا سب سے بدنام عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں اس کا ملوث ہونا تھا۔ اسے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں اپنے والد، چچا اور قریش کے دیگر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے وحشی نامی ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تاہم قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ جب قرآن مجید کی سورت تبت یدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کے اعمال کی مذمت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے میں پاگل ہو گئی۔ جمیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حرم کعبہ میں پہنچ گئی اور کہنے لگی، میں نعوذ باللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں موجود تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں پوچھتی رہی کہ کدھر ہے محمد، لیکن اسے پتہ نہ چل سکا اور وہ غصے میں اسلام کو برا بلا کہتی ہوئی لی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، لیکن اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے دیکھ نہ سکی۔ پھر اس واقعے کے متعلق ایک آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اور اے محبوب، جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ جمیل کو قرآن مجید نے گناہگار عورتوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 2 پہ آتی ہیں واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اپنے قوم میں جھوٹا پروپگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نمبر 3 پہ آتی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے،
فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ امید